السلام علیکم۔ آپ سب کو ہمارے چینل داستان مجاہدین میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے مجاہدین کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا۔ چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا۔ ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ ابن آدم کے باغ میں کئی بار خزاں اور بہار نے اپنا اپنا رنگ جمایا۔ جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلابات آئے۔ تہذیب و تمدن نے کئی بار چولہے بدلے۔ ہزاروں قومیں غیر و ذلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولا بن کر ساری دنیا پر چھا گئیں، لیکن قانون فطرت میں کمال و زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی اس بات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نعرے بجاتی ہوئی اٹھیں، طاؤس اور رباب کے تانوں میں مدہوش ہو گئیں۔ کوئی اس نولگوں آسماں سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا نشینان عرب کی ترقی اور تنزلی کی طویل داستانوں میں جو ربع مسکوں کی تمام داستانوں سے مختلف ہیں، اسے ابھی تک یاد ہوں گی۔ اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مشرق و مغرب کی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کی سمن کا اقبال کے قدم چوم رہے تھے، اور ان کی خار شگاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے سلطان عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تکثیر کے امتحانات کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے ایک سیدھے سادے مکان کے صحن میں صابرہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسرے 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکوں نے ہاتھ میں لکڑی کی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نہیں میری تلوار۔ چھوٹے لڑکے نے بھی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں۔ تم رو پڑو گے، چھوٹے نے جواب دیا، تو پھر آؤ، بڑے نے تن کر کہا۔ معصوم لڑکے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا، چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے لڑکے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نعیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ کھل رہی تھی، لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے۔ نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ اچانک نعیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگ گئی۔ عبداللہ نے قدرے غصے سے آ کر وار کیا۔ اب نعیم کی کلائی پر چوٹ لگ گئی اور اس کے ہاتھوں سے چھڑی گر پڑی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھو رونا مت۔ میں نہیں، تم رو پڑو گے، نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا، اور زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنی دیر میں نعیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، بھائی مارتا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، امی اس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ تم لڑے کیوں تھے؟ صابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم تلوار سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، پھر میں نے بھی بدلہ لے لیا۔ تلوار سے؟ تلوار تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نعیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا، یہ لکڑی کی ہے، لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے، لے دو نا۔
میں جہاد پر جاؤں گا۔ کم سن بیٹے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جانتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھیں، اے رب کعبہ میرے یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کریں۔ نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کی رگ و ریشے میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ اس نے فرط و انبساط سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ماضی اور حال کو فراموش کر کے تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کی بے پناہ حملوں کی تاپ نہ لا کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ کر گرتے ہیں اور بالآخر زخموں سے نڈال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کا جام لیے کھڑی ہیں۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے رب، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گی۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کو اپنے آباء و اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکیں۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔